یہ آیت میں اکثر پڑھتا بھی ہوں اور اس کے معنی بھی پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن پاک نازل نہ ہوتا تو صرف یہ آیت جو ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے کافی تھی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اس آیت میں کیا میسج ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے بنگلے بنا لیے، بڑی کوٹھیاں بنا لی، عہدے بڑے ہو گئے، دولت زیادہ آ گئی تو شاید ہم نفع میں ہو گئے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیا۔ آج جو کنگ ریلیف فنڈ جو ہے، اس کی کنگ فہد کا جو فنڈ ہے، جو 20,000 فیملیز کو جو ہارڈ شپ میں ہیں، جو اس کرونا کرائسس کی وجہ سے بے روزگار بھی ہو گئے ہیں، یہ صالح عمل ہے جس عمل سے 20,000 خاندان، جس کا مطلب ہے تقریباً 1.5 لاکھ لوگ، 150,000 پیپل رمضان المبارک میں اس ریلیف پیکج سے، راشن سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور آپ لوگوں کو جنہوں نے یہ مہربانی کی ہے، جنہوں نے یہ ڈونیشن کی ہے، ان کے لیے دل سے دعا بھی کریں گے۔ تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 1,20,00,000 لوگ جو ڈیلی ویجز پہ تھے، جو بیچارے روزی کماتے تھے، محنت کرتے تھے، شام کو اپنے بچوں کے لیے وہ راشن خریدتے تھے اور ان کا چولہا جلتا تھا، وہ چولہے اب ان کے بند ہو گئے ہیں۔ تو حکومت نے بھی اپنے طور پر پوری کوشش کی ہے کہ ہم نے احساس پروگرام کے تحت ماشاءاللہ 1,20,00,000 خاندان جو پاکستان میں ہیں، ان کو 12,000 روپیہ فی خاندان ماشاءاللہ تقسیم ہو رہا ہے، جس سے کم از کم کچھ مہینوں کے لیے ان کو اس مشکل وقت میں اپنی روزی جو ہے یا ان کا گھر کا چولہا جو ہے وہ چل سکے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لیے، ایک غریب ملک کے لیے اتنا بڑا 144 ارب کا پیکج دینا بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کا اور ہماری حکومت کا یہ بہت بڑا جو ہے کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مخیر حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے جب سے کرونا کرائسس شروع ہوا ہے، اور میں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ بڑی اماؤنٹ میں پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں بھی اپنے پیسے جمع کروا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان گورنر ہاؤس میں تشریف لائے تھے اور وہاں پر ہم نے ایک پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کے لیے لانچ کیا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ ماشاءاللہ 40 کروڑ روپے سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ پرائم ریلیف فنڈ میں تھرو گورنر ہاؤس جو ہیں وہ ریلیف فنڈ میں جمع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ لوگ ماشاءاللہ کے لیے راشن جو ہے مخیر حضرات کمٹ کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 1-2 ہفتے میں 5 لاکھ لوگ فیملیز تک انشاءاللہ یہ راشن جو ہے پورے پنجاب میں جہاں جہاں بھی ممکن ہے مخیر حضرات کی مدد سے پہنچے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں نایاب ہیں، جو چیزیں ملتی نہیں ہیں مارکیٹ میں، N95 اویلیبل نہیں ہے، سینیٹائزرز اویلیبل نہیں ہیں، PPE کٹس اویلیبل نہیں ہیں، پھر اس کے علاوہ وینٹیلیٹر جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، لیکن اللہ کا یہ بڑا شکر ہے کہ یہ ساری چیزیں لوگ گورنر ہاؤس میں ہزاروں کی کوانٹٹی میں ماشاءاللہ لے کے آ رہے ہیں۔ اور ہم راولپنڈی کے ہسپتالوں کو بھی ہم نے PPE کٹس اور سینیٹائزر اور ماسک دیے تھے۔ اب انشاءاللہ پرسوں میں بہاولپور جا رہا ہوں، وہاں بھی انشاءاللہ ہم وہاں پر جو PPEs ہیں ان کو انشاءاللہ اپنے ڈاکٹر کو، نرسز کو، پیرامیڈکس کے حوالے کریں گے۔ اور میں اپنے جو ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ہمارے جو پیرامیڈکس کے لوگ ہیں اور ہمارا طبی عملہ ہے، پنجاب کے لوگوں کی طرف سے
پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی طرف سے ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور پوری قوم ان کو سالوٹ کرتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال، اپنی جان کو رسک میں ڈال کے لوگوں کی جانیں بچانے میں مصروف ہیں۔ اس لیے ہماری گورنمنٹ کی اولین ترجیح ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے جو ڈونرز ہیں، مخیر حضرات ہیں، وہ بھی ان ڈاکٹرز کی رسپیکٹ میں میرے پاس پی پی سینیٹرز اور یہ چیزیں کٹس جو ہیں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ میں جتنی جلدی ممکن ہو فرنٹ لائن پر ہمارے جو لڑنے والے ماشاءاللہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاد کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر، ان تک یہ چیزیں جو ہیں ہم پہنچا سکیں۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ پچھلے چند دنوں سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں سڑکوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، شاپنگ سینٹر میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پرائم منسٹر نے یا ہماری حکومت نے جو لاک ڈاؤن کو تھوڑا سا کم کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے غربت ہے، اس کی وجہ ان امپلائمنٹ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بیچارے بے روزگار ہو گئے تھے اور ملک کی اکانومی معیشت کو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کرونا کا جو کرائسس ہے اس کو ہم نے کنٹین کر لیا ہے یا اس کو کنٹرول کر لیا ہے۔ ابھی مئی کا مہینہ جو ہے بڑا سخت مہینہ ہے، بڑا مشکل وقت آنے والا ہے۔ تو میرا خیال ہے ڈاکٹرز بھی ہم سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت، جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ہسپتالوں میں کریں گے، اور آپ ہماری حفاظت اور اب آپ ہمارا خیال رکھیں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، یہ ایک ایسا خطرناک دشمن ہے کہ جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ جب آپ کسی دشمن سے لڑتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ فلاں جگہ سے وار ہونا ہے، تو آپ اپنا تحفظ کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی وبا ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو یہ لگ جاتی ہے اس کو بھی نہیں پتا چلتا، اس کو بھی نہیں پتا چلتا 2 ہفتے کہ اس کو یہ بیماری جو ہے لاحق ہو گئی ہے۔ تو اس لیے احتیاط جو ہے بڑی ضروری ہے۔ دنیا کے جو طاقتور ترین ممالک ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اٹلی ہے، آپ ان ملکوں کی بھی صورتحال دیکھ لیں کہ وہاں پر کس طریقے سے اس بیماری نے ان کے گھٹنے ان کو ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے لوگوں سے کہ پلیز اس بیماری کو آپ سیریس لیں، ایزی نہ لیں، احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو اختیار کریں۔ اگر آج تک ہم نے اس بیماری میں اتنا زیادہ پھیلاؤ نہیں ہوا ہے، اتنا زیادہ مسئلے مسائل نہیں ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ساری صوبائی حکومتوں نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے احتیاطی تدابیر اختیار کی ہیں، جس کی وجہ سے اس کو پھیلاؤ کے روکنے میں جو ہے نہیں پھیلا جتنا لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کنٹین کر لیا گیا ہے، اس پر قابو پا لیا ہے۔ تو میں عرض کروں گا پاکستان کے عوام سے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو بچانے کے لیے، اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بہت ضروری ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ڈاکٹرز کو، نرسز کو، جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے ماشاءاللہ، ہماری پولیس ہے، ہمارے رینجرز ہیں، ہماری افواج پاکستان ہے، ہماری ٹریفک پولیس ہے، یہ سب لوگ فرنٹ لائن پہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم اکٹھے مل کے اس بیماری پہ ضرور قابو پا لیں گے۔ Finally, Your Excellency, once again, thank you very much. And I know you are a great friend of Pakistan, and I know under your leadership, inshallah, the relations between our two countries and between our two nations, inshallah, will go strength to strength. Pakistan, Saudi, Dosti, Zindabad.